اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے، ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا، انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں۔ رزق کی پہلی کنجی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز، ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز۔ تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو، ایسی نماز نہیں۔ نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوشش تو کریں نا اپنی طرف دھیان جما کر پڑھنے کی، کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے، دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے۔ فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تو مقدر کا معاملہ، ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے۔ تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں۔ میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں، چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے۔ ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دے۔
दूसरा अमल कसरत इस्तिग़फ़ार। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल। तो कसरत जिक्र से अल्लाह फरमाते हैं मैं माल के जरिए से तुम्हारी मदद करूंगा। एक और हदीस पाक में है, मन अक्सर मिनल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व मिन कुल्लि दीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों की माफी मांगने से बारिश मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौमों के रिज्क को वसी फरमा देते हैं। तीसरा अमल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में खर्च करना। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे उसका बदला मिलकर रहेगा, रिटर्न मिलकर रहता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और मिले ना उसके बदले। ये जो इन्फाक है ये लफ्ज बना नफक से। नफक कहते हैं सुरंग को, और सुरंग में इंसान एक तरफ से दाखिल होकर निकलता है, फिर दूसरा दाखिल हो सकता है। तो फरमाया कि तुम्हारे पास जो पहला रिस्क है उसको निकालोगे तो दूसरा आएगा ना। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। फरमाया अनफिक युनफक अलैहि, तुम खर्च करो अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, इन्ना लिल्लाहि अक़वामन इख्तस्सहुम बिन्निअमि लिमनाफ़िइल इबाद। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने उनको अपने बंदों के मुनाफे के लिए मखसूस कर दिया। उनकी जात से अल्लाह के बंदों को नफा मिलता रहा। ये उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी होता है। जो उनको मिलता है वो उनके अपनी जरूरत के लिए सिर्फ नहीं होता, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है। जो डाकिया डाक पहुंचाता रहे उसकी तरक्की होती रहती है, और जो डाक ना पहुंचाए तो उसे अपनी नौकरी से मादूर कर देते हैं। चुनांचे कितने लोगों को आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा काम चला, कारोबार चला, फिर यकदम ठप। वजह क्या बनी कि जो मिला था वो सारा इनका नहीं था, उसमें अल्लाह के लिए खर्च करना था, मस्कीनों पर, बेवाओं पर, तलबा पर, दीन के रास्ते में, फलाही कामों में। ये खजाने के सांप बनकर बैठ गए। बैंक बैलेंस चेक करते हैं, आज इतने मिलियन और आज इतने मिलियन, ऊपर से डाकानी बंद हो गए। कहते हैं जी एक वक्त था मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बनती थी, हजरत साहब आज तो सोने को हाथ लगाए मट्टी बनता है। किसी ने कुछ कर दिया है जी, बिल्कुल आपने खुद ही तो किया है। आपकी तो बेहतरीन नौकरी लगी थी कि अल्लाह के बंदों को उनका हिस्सा पहुंचाओ। कितना पहुंचाना था? पूरे माल में से 2.5%। ज़कात पूरे माल में से 2.5%। सुभान अल्लाह। हमने देखा लोग चाहते हैं बड़े की नौकरी करें, चुनांचे छोटी कंपनी की बजाय बड़ी कंपनी की नौकरी, और बड़ी कंपनी की बजाय मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी की और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो क्या अच्छा कि हम सबसे बड़े की नौकरी करें। सबसे बड़े की नौकरी ये कि जो अल्लाह ने माल दिया गिन गिन कर उसकी ज़कात को निकालें,
اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا کرتا۔ اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو 97.5% تنخواہ پے کرے؟ یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تم میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچا۔ اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دے۔ رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آ گئے، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 9۔ کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں، کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو۔ اس نے کہا جی 9۔ بھائی میرا حصہ نہیں کہہ دیا، اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا۔ خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی؟ 9۔ اس نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دے دی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، 10 گنا ملے گا۔ 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہے۔ ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بیوی نے آٹا گوندھا، پھر تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا۔ تو اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں۔ انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا۔ اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی، اس نے کہا آٹا؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی۔ تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے، وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد۔ تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھائی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا. اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں. سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا. جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی. اور وہ فقرہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک. کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے. نمبر 1، پاگل پن. اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی. یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی. تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن. کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے. تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو.
یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور اس گائے کا رنگ بھی بتایا گیا، عمر بھی بتائی گئی، اور وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے تو وہ گائے کسی ایک بندے کے پاس تھی اور اس نے بڑی قیمت مانگی۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہی تھا تو منہ مانگی پرائس دے کے اس کو حاصل کیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی، وجہ کیا تھی کہ جس نوجوان کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے ماں باپ کا بڑا اکرام کرتا تھا، اس ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے کو جو ہے نا متعین فرمایا ذبح کے لیے، تاکہ بچے کو اپنے ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے منہ مانگی پرائس مل جائے گی اور اس کو رزق کے طور پر آسانی ہو جائے گی۔ تو جو ماں باپ کا اکرام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بھی آسانیاں فرما دی۔